بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وحدہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اس سے پہلے ہم نے تعوذ کیا ہے، اس سے یہ بات سامنے آ گئی کہ تعوذ کیا ہے۔ تو تعوذ دعائے حفاظت ہے۔ اور دعا کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ جتنا دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خشوع کے ساتھ دعا ہوگی، اسی قدر قبولیت کا امکان اور امید زیادہ ہوگی۔ تو تعوذ کرنے والا اللہ سے حفاظت کی، پناہ کی دعا ہی کر رہا ہوتا ہے، جس قدر قلبی توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور اللہ کی عظمت اور جود و کرم کے استحضار کے ساتھ، اپنے فقر اور عجز کے استحضار کے ساتھ تعوذ کرے گا، اسی کے مطابق فیضان ہوگا، فائدہ ہوگا اور برکت ہوگی۔ تعوذ کے بعد اب ہم تسمیہ کی طرف جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے: اللہ کے نام کے ساتھ جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ بسم اللہ شریف کے شروع میں جو با ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ با کے آگے جو لفظ ہے وہ اسم ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نام۔ ساتھ نام اللہ کے، اللہ پاک کے نام کے ساتھ ہم شروع کر رہے ہیں۔ الرحمن کا معنی وہ ذات جس کی رحمت وسیع ہو، وسیع الرحمت۔ اور الرحیم کا معنی وہ ذات جو کثیر الرحمت ہو، جس کی رحمت بہت زیادہ ہو۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، مومن کافر سب کو پہنچ رہی ہے، سب اس کی رحمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں، سب رزق پا رہے ہیں، سب کو اولاد مل رہی ہے اور سب کو صحت مل رہی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور الرحیم کا معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کافروں پر تو نہیں ہوگی، صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہوگی، لیکن اس کی رحمت تام ہوگی، کامل ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی، اور راحتوں کے ساتھ وہاں کسی تکلیف کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الرحمن والی صفت کا تعلق دنیا کے ساتھ اور الرحیم والی صفت کا تعلق آخرت کے ساتھ۔ تو ہم رحمتوں والے مہربان اللہ کا نام لے کر کام کا آغاز کر رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کا نام بڑا برکتوں والا ہے۔ ہم نماز میں ثنا پڑھتے ہیں نا جی، اس میں کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ اے اللہ تیرا نام بڑا برکتوں والا ہے۔ جب اس کا نام لے کر اس کے نام کے ساتھ ابتدا کریں گے تو انشاءاللہ
ہمیں برکتیں ملیں گی اور اللہ آسانیوں سے نوازیں گے، اور دوسرے اس لیے کہ جب انسان کے سامنے کوئی نعمت آئے تو اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نعمت میں ہی ڈوب جائے، نعمت میں کھو جائے، نعمت دینے والا اس کو یاد نہ رہے۔ اگر نعمت میں کھو گیا، نعمت دینے والا منعم اس کو یاد نہ رہا، تو یہ احسان فراموشی ہوگی، احسان شناسی نہیں ہوگی۔ اور احسان فراموشی یہ کوئی خوبی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی انسان کے سامنے کوئی نعمت آئے تو اس سے استفادے کے ساتھ ساتھ نعمت دینے والے کو بھی انسان یاد کرے کہ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ تو یہ احسان شناسی ہوگی، اور یہی شکر ہے۔ تو انسان کے سامنے کھانا آئے، پانی آئے، لباس آئے، اپنا گھر آئے، اور اللہ کے گھر میں جائے، طواف کی نعمت ملے، کوئی بھی نعمت انسان کے ہاتھ آئے تو انسان پر یہ حق بنتا ہے نعمت سے استفادے کے ساتھ ساتھ نعمت دینے والے کو بھی یاد کرے کہ یہ اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے۔ اور جب انسان اس طرح کرتا ہے، اللہ کی کسی نعمت سے استفادہ کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کا احسان سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم احسان مانو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوں گے، اس بات پر وہ راضی ہوں گے۔ اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَشْكُرُوا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم ضرور بھی ضرور تمہیں زیادہ نوازیں گے۔ تو قرآن پاک بھی اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے، ان کا بہت بڑا فضل ہے، فضل کبیر ہے۔ قرآن پاک سے استفادہ کرتے ہوئے، قرآن پاک کو شروع کرتے ہوئے، قرآن پاک کی کسی صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، فیض حاصل کرتے ہوئے، اور اس میں شروع ہوتے ہوئے انسان پر یہ حق بنتا ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کا احسان سمجھے، اللہ کو یاد کرے۔ تو اسی لیے قرآن پاک شروع کرتے ہوئے، سورہ فاتحہ شروع کرتے ہوئے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے، ہر سورت کے شروع میں اللہ کا نام لیتے ہیں، پھر سورت شروع کرتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے انسان کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ انسان اللہ کا شکر کرنا سیکھے، احسان شناسی سیکھے، اور احسان فراموشی سے بچے۔ اس سے نعمت میں ترقی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کے نام کی برکتیں بھی ملتی ہیں۔ ہم اللہ کی برکتوں کے بھی طلبگار ہیں اور اس کی رضا کے بھی طالب ہیں، اور اس کی مدد کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو ہم پر آسان فرمائے۔
اور اپنی مدد شامل حال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔